الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً صدق اللہ مولانا العظیم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود شریف اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 40 روز کوہ طور پر چلا کشی کی، یعنی تنہائی میں ذکر الہی کرتے رہے۔ ارشاد ربانی ہے وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ اور ہم نے وعدہ لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا، پھر مزید 10 راتوں کا، یعنی 40 راتوں کا کہ کوہ طور پر وہ چلا کاٹیں، یعنی تنہائی میں ذکر الہی کرتے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پہلے 30 روزے رکھے، پھر 10 روزے رکھے، یعنی 40 روزے رکھے۔ یہ رمضان شریف کے دن تھے، رمضان شریف کے 30 روزے اور شوال کے 10 روزے آپ نے رکھے، اور رات کو نفلی عبادت فرماتے رہے۔ اسی طرح ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 مہینے دن اور راتیں مکہ شریف میں غار حرا میں گزارے۔ پھر جبرائیل امین آئے اور وحی لائے، سورہ اقرا کے چند آیات آپ پر نازل کی گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ آیت کریمہ جبل نور پر نازل ہوئی ہیں، جس میں جبل نور میں غار حرا ہے، اور غار حرا میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 6 مہینے دن اور رات عبادت کرتے رہے۔ کسی شاعر نے غار حرا سے ہم کلام ہوئے اور غار حرا سے پوچھا کہ تم میں 6 مہینے دن اور راتیں جنہوں نے گزاری ہیں ان کا مقام کیا تھا؟ اور کسی شاعر نے اس کو منظوم لکھا ہے، کہا کہ غار حرا نے کہا سن لے سائل میرا مہمان ایک کمبل پوش تھا، سوکھے ٹکڑے آب زمزم اس کا خورد و نوش تھا، رات دن ماوے عبادت تھا مگر خاموش تھا، گویا نورانی فرشتہ میرا ہم آغوش تھا۔ یہ غار حرا ہے جو جبل نور میں ہے، اور حضرت
خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مکہ شریف سے ہر روز رات کے وقت وہ کھجوریں اپنے ساتھ لاتی اور آب زمزم لاتی اور غار حرا میں جا کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجوریں اور وہ آب زمزم پیش کرتے. آپ کھجوریں تناول فرماتے اور آب زمزم پیتے. متواتر 6 مہینے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ جاتی تھی. ان دنوں میں مشکل راستے تھے، اب تو راستہ آسان ہے. یعنی حضرت موسیٰ کلیم اللہ السلام نے بھی کوئی طور پر چلا کاٹا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں چلا کاٹا. اب جو 40 دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پورے فرمائے تو 40 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو تورات عطا فرمائی. توریت یا تورات یہ دونوں تلفظ صحیح ہیں. جتنا عرصہ آپ نے کوئی طور میں قیام فرمایا اتنا عرصہ اپنی قوم کو حضرت ہارون علیہ السلام کے حوالے کیا کہ وہ تبلیغ دین کرتے رہے. اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو کہا کہ ان کو تبلیغ کرتے رہے. ارشاد ربانی ہے وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی واصلح ولا تتبع سبیل المفسدین. سورہ اعراف. اور کوہ طور پر جاتے وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب چھوڑ جاؤ تاکہ قوم میں اصلاح کرتے رہیں اور تاکید کرو کہ نہ چلنا فساد کرنے والوں کے ساتھ. یعنی فساد کرنے والوں کے ساتھ آپ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو کہا کہ انہیں اس کے ساتھ چلنا نہیں ہے، ان کی بات نہیں سننی بلکہ ان کو تبلیغ کرنی ہے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کوہ طور پر رب کریم سے جب ہم کلام ہوئے تو عرض کیا قال رب ارنی انظر الیک قال لن ترانی ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترانی. عرض کیا اے میرے رب میں تجھے مجھے دیکھنے کی طاقت فرما. کیونکہ ہم کلام ہوتے تھے لیکن موسیٰ علیہ السلام کے سامنے پردے تھے. موسیٰ علیہ السلام خدا کو دیکھتے نہیں تھے، ہم کلام ہوتے تھے. آج کوئی دور پر کھڑے ہو کے عرض ہو کہ یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے خواہش ہے میں آپ کو دیکھوں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہرگز مجھے آپ دیکھ نہیں سکتے، البتہ دیکھو اس کوہ طور کی طرف دیکھو، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ ٹھہرا رہا تو تم بھی دیکھ سکو گے. موسیٰ علیہ السلام کا پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر پہاڑ قائم رہا تو آپ بھی مجھے دیکھ سکو گے. لیکن جب پہاڑ کی طرف دیکھا فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا. جب تجلی اللہ تعالیٰ نے تجلی اس پہاڑ پر ڈالی کوہ طور پر، ان کے رب نے پہاڑ پر، تو کر دیا اسے پاش یعنی ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا وہ پہاڑ، اور گر پڑے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر. خرّ موسیٰ صاعقہ. ایک جھلک دیکھی، نور کی ایک جھلک خدا کی دیکھی تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گیا اور وہ سامنے والا پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ریزے ریزہ ہو گیا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ واقعہ بیان فرمایا تو فرمایا اس میری چھوٹی انگلی کے اوپر والے جوڑ کے برابر نور الہی کا ظہور ہوا. یعنی یہ جو چھوٹی انگلی ہے، چھوٹی انگلی کا اوپر کا جو حصہ ہے، اتنا نور خدا
یہ پہاڑ پر گرا۔ جمعرات اور جمعہ آپ بے ہوش رہے۔ یہ 9 ذوالحج کا واقعہ ہے، یوم عرفہ کا۔ علامہ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ اس کا ایک تقابل پیش کرتے ہیں، اور حدیث پاک میں بھی ذکر ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج کو عالم لامکان میں تشریف لے گئے تو آپ کے سامنے کوئی پردہ نہیں تھا، حجاب نہیں تھا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا، اللہ تعالیٰ کو دیکھا۔ رائے تو ربی، حضور آئی نہیں، میں نے اپنے دونوں آنکھوں سے خدا کو دیکھا، لیکن میں نے خدا کو دیکھا تو میں ہوش میں رہا۔ میں نے خدا کو دیکھا، ہوش میں رہا۔ اور موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، ان سے پوچھا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے، خدا کو دیکھا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں نے رب کو دیکھنے کی التجا کی۔ جب خدا کو میں نے دیکھنا چاہا تو میں بے ہوش ہو گیا، جب ہوش میں آیا تو دیکھا نہیں۔ حضور فرماتے ہیں میں ہوش میں آ کے میں نے خدا کو دیکھا، درمیان میں کوئی پردہ حجاب نہیں تھا۔ صوفیاء کہتے ہیں جو دیکھ کر بے ہوش ہو جائے وہ مجذوب ہوتا ہے، اور جو دیکھتا رہے اور ہوش میں رہے وہ سالک ہوتا ہے۔ یعنی جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کو 2 طرح کے ولایت حاصل ہوتی ہے، ایک مجذوب ہے اور ایک سالک ہے۔ سالک دیکھتا رہے تو ہوش میں رہتا ہے، مجذوب دیکھے تو بے ہوش ہو جاتا ہے۔ علامہ عبد الرحمن جامی کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے موسیٰ ز ہوش رفت بیک پرتو صفات، تو این ذات می نگریو در تبسمی۔ موسیٰ علیہ السلام نے خدا کو دیکھنا چاہا تو بے ہوش ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدا کو دیکھتے رہے اور ہوش میں رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا تو عرض کی کہ اے اللہ تو پاک ہے اور ہر نقص سے پاک ہے، میں توبہ کرتا ہوں تیری جناب میں، اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں۔ اب یہ بے ہوشی کیسے تھی؟ تفسیر مظہری میں قاری ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ بے ہوشی کیسی تھی کہ آپ عبادت فرماتے تھے اور تسبیح و تعلیل بھی فرماتے تھے، لیکن دنیا کے ظاہری حالات سے بے خبر ہو گئے تھے، اور چہرہ مبارک پر حجاب اوڑھ لیا تھا، کیونکہ دیدار الہی کرنے کے بعد آپ کا چہرہ اتنا روشن ہو گیا تھا کہ جو کوئی آپ کا چہرہ دیکھتا تھا نا بے ہوش ہو جاتا تھا، اس لیے آپ نے اپنے چہرے پر پردہ ڈال دیا تھا۔ اس پر ایک اور تقابلی رنگ پیش کرتے ہیں ایک بزرگ کہ کہتے ہیں رفت طور پہ لامکانی کہاں، مرانی کہاں، لنترانی کہاں، جس کا سایہ نہ ہو اس کا ثانی کہاں، اس کا اظہار ہی آج کی رات ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہ حضور حضرت موسیٰ نام نے کہا یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آپ میری ذات کے دیکھنے کا سوال کیا ہے، اس لیے آپ دیکھ نہیں سکتے۔ اگر میری صفات کے دیکھنے کا سوال کرتے میں اپنی صفات دکھا دیتا، کیونکہ میری ذات کو ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ اور اس لیے فرمایا کہ شب معراج کو یہ راز کھل گیا کہ وہ موسیٰ کلیم اللہ ہے، یہ حبیب اللہ ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ نے خدا کو دیکھا، بے ہوش ہو گئے، اور حضرت حبیب اللہ نے دیکھا تو ہوش میں رہے۔ یہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں اور وہ حضرت حبیب اللہ ہیں۔
اب اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین۔ یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین۔ اے موسیٰ، میں نے سرفراز کیا تجھے تمام لوگوں پر، اپنی پیغمبری عطا فرمائی، اپنے کلام سے نوازا، اور لے لو جو میں نے تمہیں دیا، یعنی میں نے تورات عطا فرمائی، شکر گزار بندوں میں سے ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی چیزیں عطا فرمائیں، ایک رسالت، نبوت اور رسالت، اور پھر بغیر کسی واسطے کے سے ہم کلام کیا، اور تیسری بات آپ کو تورات عطا فرمائی۔ لیکن یہ پوری تورات کی 10 تختیاں تھیں جو لکھی ہوئی تھیں، 10 تختیاں تھیں جو لکھی ہوئی تھیں، سرخ یاقوت کی تھیں۔ جو سرخ یاقوت ہے، جو کعبہ شریف سب سے پہلے بنایا نا، وہ یاقوت کا تھا جو فرشتوں نے بنایا تھا، اور حجر اسود اور مقام ابراہیم یہ دونوں پتھر یاقوت کے ہیں اور جنتی پتھر ہیں۔ لیکن جو تختیاں تھیں جو موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی ہے، وہ یاقوت تھا، لیکن وہ سرخ رنگ کا تھا۔ كتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين۔ اور ہم نے لکھ دی موسیٰ علیہ السلام کی ہر چیز نصیحت کے لیے، اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی، اسے مضبوطی سے پکڑو اور حکم دو اپنی قوم کو اچھی باتیں پکڑ لیں، ان قریب میں تمہیں دکھاؤں گا اچھی باتیں اور نافرمانوں کے برباد شدہ گھر۔ یہ آیت کریمہ کا ایک ترجمہ ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو جو تورات دی، اس میں واضح و نصیحت کی باتیں تھیں کہ جا کے یہ تورات اپنی قوم کے سامنے پڑھیں اور ان کو تبلیغ کریں، اور یہ کوہ طور ان کو پڑھ کے بتائیں۔ لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے 40 دن گزار کر واپس آئے، اپنی قوم میں تشریف لائے، کیونکہ قوم وادی سینا میں رہتے تھے۔ وادی سینا یعنی کوہ طور جو ہے وہ پہاڑ ہے، طور کا پہاڑ، اسے طور سینا بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم بھی اٹھائی ہے طور سینا کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین۔ قسم مجھے طور سینا کی، اور اس وادی کا نام، جس علاقے میں موسیٰ علیہ السلام وہ رہتے تھے، ان کی قوم رہتی تھی، اس کا نام ہے وادی سینا۔ جب آپ تشریف لائے تو اپنی قوم کو دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ پریشان اس لیے ہوئے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ۔ قوم نے کیا کیا؟ اس وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے۔ بنایا قوم موسیٰ نے ان کے طور پر جانے کے بعد زیورات سے ایک بچڑا، بچڑا کہتے ہیں گائے کے جو گائے کا ہوتا ہے بچہ، اس کو کہتے ہیں بچڑا۔ گائے کے جو اپنا بچہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں بچڑا۔ انہوں نے اس قوم میں سے کسی نے ایک بچڑا بنا لیا، محض اس کا ڈھانچہ تھا بچڑے کا، اس سے گائے کی آواز آتی تھی۔ تو فرمایا کیا نہ دیکھا انہوں نے کہ وہ نہ بات کر سکتا ہے، نہ انہیں ہدایت راہ بتا سکتا ہے، انہوں نے خدا بنا لیا۔ وہ بڑے ظالم تھے۔ بچڑا جو ہے وہ ایک شخص تھا جس کا
نام تھا موسیٰ بن ظفر، اس کا موسیٰ بن ظفر ہے، اور قبطی قبیلے سے تھا، مصر کا رہنے والا تھا۔ سامرا ایک جگہ، سامرا مصر میں، اس میں وہ رہتا تھا، لیکن اس کو عام طور پر سامری کہتے تھے۔ سامری نے اپنے ساری قوم سے زیورات لیے، یہ نہ سونا اور چاندی لے کر نہ ایک بچڑا بنایا اور اسے کہا کہ اس کی پوجا کرو۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ لما رجع موسیٰ الی قومہ غضبان آسفا قال بئس ما خلفتمونی من بعدی۔ اور جب حضرت موسیٰ ہم اپنی قوم کی طرف واپس آئے، دیکھ کر غم زدہ ہو گئے اور فرمایا اے میری قوم، تم نے یہ بڑا کام کیا ہے جو بچڑا بنا لیا ہے۔ عاجلتم امر ربکم والقى الألواح وأخذ براس أخيه يجره إليك قال ابن إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلوني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين۔ موسیٰ السلام نے فرمایا تم نے میرے بعد جلد بازی کی ہے، رب کے فرمان سے اور غصے سے پھینک دی تختیاں، ان پر تورات لکھی تھی نا، وہ تختیاں جلال میں آ گئے اور زمین پر پھینک دی، اور پکڑ لیا سار اپنے بھائی کا، یعنی حضرت ہارون علیہ السلام کا، کھینچا اسے اپنی طرف۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا ہے میری ماں کے بیٹے، اس قوم نے مجھے کمزور بے بس بنا دیا، قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیں، مجھے نہ ہنساؤ مجھ پر دشمنوں کو، نہ شمار کرو مجھے ظالم قوم کے ساتھ۔ یہ حضرت ہارون علیہ السلام بڑے بھائی تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام چھوٹے بھائی تھے، لیکن مرتبہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا بڑا تھا، وہ نبی اللہ بھی تھے، بے رسول اللہ بھی تھے۔ حضرت ہارون نبی اللہ رسول اللہ تھے، لیکن کلیم اللہ نہیں تھی۔ یہ شرف حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو حاصل تھا۔ موسیٰ کلیم اللہ پر تورات نازل ہوئی ہے، وہ تورات لے کے آئے، اور جب دیکھا اپنی قوم میں کیا حالت ہے کہ وہ بچڑے کو پوجنے لگے، تو آپ کے جلال آ کر آپ کے ہاتھ سے تختیاں جو ہیں وہ نیچے زمین پر گری اور کچھ ٹوٹ گئی۔ پھر حضرت ہارون علیہ السلام کو آپ نے مخاطب فرمایا، یا ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا اللہ تتبعن فعصیت امری۔ حضرت ہارون علیہ السلام کو مخاطب کیا، ہے ہارون کس چیز نے تجھے روکا کہ جب تو نے انہیں گمراہ ہوتے ہوئے دیکھا میرے پیچھے نہ چل، تو نے میرے حکم عدولی کی ہے۔ یہ حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے قوم کو صحیح تبلیغ نہیں کی، یہ بچڑا بنا کے پوچھتے رہے، اور آپ نے ان کو منع نہیں کیا، آپ نے ان کو روکا نہیں۔ تو آج آپ جلال میں تھے، تو حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی مبارک پکڑ لی، سر کے بال پکڑ لی جلال میں آ کے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کیا عرض کیا؟ یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا براسی انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی۔ سورہ طٰہٰ۔ ہے میری ماں کے بیٹے، نہ پکڑ میری داڑھی اور نہ میرے سر کے بال، میں نے اس خوف سے ان پر سختی نہ کی کہ کہیں آپ یہ نہ کہیں کہ تو نے پھوٹ ڈال دی بنی اسرائیل کے درمیان اور میرے حکم کا انتظار نہ کیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام ذرا نرم دل کے تھے، انہوں نے کہا میں سختی اس لیے نہیں کہ آپ یہ کہیں گے کہ آپ نے اپنی قوم میں پھوٹ ڈال دی ہے۔ اب وہ سامری نے سونا چاندی اکٹھا کر کے اس بچڑے کو بنایا تھا،
اور اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ فَكَذَفْنَاهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ، سو ہم نے سامری کہنے پر اس کی طرف زیورات پھینک دیے. فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، پھر سامری نے ان زیورات سے ایک بچڑا بنایا جو گائے کی طرح بولتا تھا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے جب یہ سنا، اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ فَقَالُوا هَذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ، پھر سامری اور اس کے چیلوں نے کہا اے بنی اسرائیل یہ ہے تمہارا خدا. بچڑے کو کہنے لگے یہ تمہارا خدا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کا خدا ہے. موسیٰ علیہ السلام اس کو بھول گئے. پھر وہ قوم جو ہے اس کو پوجنے لگی. اور سامری کے بارے میں لکھا ہے کہ سامری سنار تھا. سونے کا کام کرتا تھا، زیورات بناتا تھا. مصر میں وہ سنار تھا. اس نے تمام زیورات کو جلتی آگ میں ڈال دیا. ایک جلتی آگ جلائی، آگ جلا کے اس سونے اور چاندی کو اس میں ڈال دیا اور اس کو ڈال کر ایک بچڑا بنایا. جبرائیل اور اس نے بولنا کیسے شروع کیا؟ حضرت جبریل امین کو اس نے دیکھا تھا کہ جبریل امین گھوڑے پر ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کی قوم جب آپ نے بحر کلثم پار کیا نا، تو فرعون جو ہے اس کا گھوڑا سمندر میں آ نہیں رہا تھا، ڈر رہا تھا. تو حضرت جبریل امین اپنے گھوڑے پر سوار ہو کے فرعون کے آگے اپنا گھوڑا چلا دیا. اس گھوڑے کے پیچھے پھر فرعون کا گھوڑا آیا تھا. جب وہ پار چڑھنے لگا، جبریل امین کا گھوڑا پار چڑھنے لگا، تو سامری نے حضرت جبریل امین کے گھوڑے کے قدموں کی مٹی لے لی اور اپنے پاس رکھ لی. اس کا عقیدہ یہ تھا کہ جبریل امین اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے ہیں اور ان کے گھوڑے کی قدموں کی مٹی یہ بڑی مجھے کسی بات کام دے گی. وہ مٹی اس نے اس بچڑے کے منہ میں ڈال دی تھی. بچڑے کے منہ میں ڈالی تو بچڑا بولنا شروع ہو گیا. یعنی حضرت جبریل امین کے گھوڑے کے قدموں کی مٹی میں اتنی تاثیرات تھی کہ بے جاندار ہو گئے. اور اس بچڑے نے بولنا شروع کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے، اس کا نام تھا، میں نے بتایا، اس کا نام سامری کا نام اصل میں ہے موسیٰ بن ظفر. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو خطاب فرمایا فما خطبک یا سامری، اے سامری اس فتنے انگیزی سے تیری غرض کیا تھی؟ کیوں بنایا تو نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جلال میں کہا تو نے کیوں بنایا؟ اس سامری نے کیا کہا؟ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، میں نے مٹھی بھر لی رسول کے سواری کے نشان قدم کی خاک کی، پھر اسے ڈال دیا اس ڈھانچہ میں اور اس طرح راستہ کر دی. میرے لیے میرے نفس نے یہ بات کی ہے، یعنی میں نے اپنی خواہش سے ایسے کیا ہے. اور جبریل امین کے گھوڑے کی پاؤں جو ہے اس کی مٹی لے کر میں نے اس میں بچڑے میں منہ میں ڈالا، بچڑا بولنا شروع ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گئے. آپ نے سامری کے لیے دعا فرمائی. بدعا کیا کی؟ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّن تُخْلَفَهُ فَانظُرْ إِلَيْكَ الَّذِي زَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا إِنَّمَا إِلَٰهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا. آپ نے غصے سے فرمایا چلا جا، تیرے لیے اس زندگی میں تو یہ سزا ہے
کہ تو کہتا پھرے گا مجھے کوئی ہاتھ نہ لگائے، بے شک تیرے لیے ایک اور وعدہ عذاب بھی ہے جس کے خلاف ورزی نہیں ہوگی۔ ذرا دیکھ اپنے اس خدا کو جس پر تو جم کر بیٹھا رہا، ہم اس بچڑے کو جلا ڈالیں گے، پھر ہم بکھیر دیں گے اسے سمندر میں، اس کی راکھ کو، اس کے جو سہاگا ہے اس سہاگے کو ہم سمندر میں ڈال دیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بددعائیہ کلمات بھی کہے، اور بددعائیہ کلمات کہہ کے وہ سامری وہاں سے چلا گیا اور جا کے جنگلی جانوروں کے ساتھ رہنے لگا، وحشی بن گیا، جو قریب آتا اس سے بھاگتا، اگر کسی انسان کو دیکھتا نا تو دور بھاگ جاتا، وہ جنگلوں میں ہی رہا اور جنگلوں میں مر گیا۔ اور سامری کا نام پھر میں بتاتا ہوں، سامری کا نام موسیٰ بن ظفر تھا، یہ قبطی قبیلے سے تھا، جو فرعون کا قبیلہ تھا، مصر میں رہتا تھا، خود پہلے گائے کی پرست کرتا رہا، پرانی اس کی عادت تھی، پھر یہ مسلمان ہو گیا تھا لیکن پرانی عادتوں پر دوبارہ عمل شروع کر دیا، اس لیے اس نے بچڑا بنا کر پوجنا شروع کر دیا تھا اور لوگوں کو بھی گمراہ کر دیا تھا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ السلام نے اس بچڑے کو جلا کر اس کے راکھ سمندر میں ڈال دی اور یہ فتنہ ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب جو اگلا بیان ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ السلام کا، وہ وادی سینا میں کافی عرصہ آپ نے وہ گزارا ہے، تو باقی واقعات انشاءاللہ آنے والے جمعہ پر بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔